اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا جو سورہ ہے سورہ شعراء ابھی ہم لوگ کا چل رہا ہے، آیت نمبر 140 تک ہم لوگ پڑھے، پر اس میں کچھ باتیں تھیں جو سمجھنا باقی تھی ہم لوگ کی، اور انشاءاللہ پھر آگے ہم لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں پہلے اور اس کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ تو آیت نمبر جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی وہ آیت نمبر 128 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لوں آیت نمبر 124 سے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا اور یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو یہ کس کی دعوت تھی؟ قوم عاد کی طرف ان کے جو نبی تھے ہود علیہ السلام، ان کی یہ دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور پھر انہوں یہ بات بتا رہے ہیں کہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تمہارے سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ اس کے بعد انہوں یہ بتاتے ہیں ان کی جو کمی تھی، کوتاہیاں تھی، وہ ان کے جو ہے طرف توجہ دلاتے ہیں ان کی، اور بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 128 میں یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے اونچے مقامات پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر یہ سورے میں ایک خاص بات جو ہم کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو رسولوں کی جو دعوت ہے وہ دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کی دعوت کیا تھی، ان لوگوں کا کال کیا تھا، کس طرف ان لوگ جو ہے بلاتے تھے اور کس انداز میں ان لوگ بلاتے تھے، کہ ان کی صرف دعوت کیا تھی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ اور پھر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ان کی جو سورہ میں ہم جو ایک خاص بات دیکھیں گے وہ یہ تھی کہ یہاں پر ان کی کمیوں کا ذکر ہے قوم کی، ٹھیک ہے، تو انہوں اپنی قوم کی کمیوں کی طرف توجہ دلا کر ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور اس سے توبہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا اس سے پہلے جو ہے سورہ اعراف میں ہم دیکھے تھے کہ وہاں پر بھی کیا ہے کہ ایک توحید، بار بار جو ہے توحید کا ذکر ہم بار بار مسلسل جو ہے خاص نوٹ کر رہے تھے کہ جو ہے تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، تو ایک بار بار وہ ایک آیت جو ہے ریپیٹ ہوتے جا رہی تھی۔ اب یہاں پر جو آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے واتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں پر ان کی دعوت کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی طرف اور نبیوں کی اطاعت کی طرف جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، اور دوسرا کیا ہے ان کی غلطیوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب بعض جگہ پہ ہم دیکھیں اس سے پہلے جہاں پر ہم بار بار جو ہے انباء الرسول پڑھے تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ چیز پہ فوکس کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر عذاب کیسا آیا، ٹھیک ہے، کس طریقے سے ان کو ہلاک کیا گیا، کس طریقے سے عذاب آیا۔ عذاب کی ڈیٹیلز بھی جو ہے کچھ آیتوں میں بتائی گئی کہ جو ہے پانی میں کیسا جو ہے ان کو نوح علیہ السلام کی قوم کو کس طریقے سے پانی میں غرق کیا گیا، کس طریقے سے کچھ قوم کو جو ہے چیخ سے جو ہے برباد کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، کچھ قوم کو جو ہے پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اس کی ڈیٹیلز ہم کو نہیں مل رہی۔ یہاں پر کیا دکھ رہا؟ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں وہ لوگ جو ہے واتقوا اللہ واطیعون کی جو ہے دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرا ان کے غلطیوں کا ان کو احساس دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر قوم عاد کی جو غلطی کی طرف جو انہوں اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی یہ غلطی تھی یا ان کی ہلاک ہونے کی یہ وجہ تھی کہ وہ اونچے اونچے مقامات پر لا حاصل ایک جو ہے یادگار بناتے تھے اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے تھے، جیسا کہ گویا ان کو ہمیشہ اسی میں رہنے کا ہے۔ تو یہ کس کی جو ہے جرم تھا، یہ کس کی جو ہے غلطی تھی؟ یہ قوم عاد کی غلطی تھی۔ تو اب یہاں پر اس سے ہمارے کو سبق لینا ہے کہ یہ غلطی کی وجہ سے
ان کا یہ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ان کے یہ طرز عمل کی وجہ سے انہوں ہلاک ہوئے تھے، تو کہیں ہمارے اندر جو ہے پھر ایسے ہی طرز عمل تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے. یہ ہمارے کو دیکھنے کا ہے کہ لا حاصل عمارتیں بنانا، یعنی کہ ایسی عمارتیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بیکار کی چیزیں. جیسا آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسا بڑے بڑے اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے کچھ پتلے بنائے جاتے ہیں، یا پھر ایک جیسا ہے کہ فار ایگزامپل ایک کرسی بنائی گئی، کیسی ٹیڑھی کرسی ہے وہ، ٹھیک ہے، مطلب اس کا کوئی، اب اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں روپیے اس کے پیچھے جو ہے لگائے جا رہے. ایک جو ہے جوکر بنا دیا گیا، یا پھر ایک بڑا سا جو ہے سائیکل جو ہے بنا دی گئی، تو اب اس کے پیچھے لاکھوں روپیے لگ رہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ کنڈم کر رہے ہیں کہ ایسی بیکار چیزیں جس کا فائدہ نہیں ہے. اور مطلب اب کیا ہے کہ بھائی وہ جب تعمیر کیا جاتا ہے تو وہ آرکیٹیکٹ اس کے اندر اس کی شیپ دینے میں اور وہ چیز کی جو ہے یعنی کہ ایلیویشن کو بنانے کے لیے اتنے لاکھوں کروڑوں روپے اس میں برباد کیے جاتے ہیں، جس میں کئی غریب بستیاں جو ہے اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہیں. اتنا پیسہ ایک بیکار سی کوئی چیز میں جو ہے ڈالا جا رہا ہے. تو یہ اسلام میں بالکل بھی حرام ہے، بالکل بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ بیکار. اب آج بھی دیکھیں کہ ایک دوسرے کی کمپٹیشن میں ایسی لا حاصل عمارتیں بنائی جا رہی ہے تاکہ ان کا نام ہمیشہ باقی رہے. سب سے اونچا ٹاور ان کے پاس ہے، سب سے اونچی جو ہے بلڈنگ ان کے پاس ہے، سب سے اونچا یہ ہے، سب سے اونچی وہ ہے. اور حد درجے اس مطلب ہمارا افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو جو ہے مسجدیں بھی ایسی بڑی بڑی بنا رہے ہیں کہ جو ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر فائدہ ہے اور اس کا جو ہے استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے، پر اگر بیکار کی چیزیں ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے کہ یہ قوم عاد کا طریقہ تھا جو ہلاک ہو گئی، جو برباد ہو گئی، ویسی اس کا جو ہے ویسے لوگوں کا یہ طریقہ ہے. تو پہلے یہاں پر آیت نمبر 128 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا حاصل عمارتیں بناتے، یعنی کہ یوز لیس، ضرورت ہی نہیں ہے. جیسا ہم اس سے پہلے ہم پڑھے تھے نا سورہ فرقان میں کہ ایک ہوتا ہے تبذیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہے بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، ٹھیک ہے. تو لا حاصل عمارتیں بنانا تو یہ تو تبذیر میں آ جائے گا، یعنی کہ ضرورت ہی نہیں تھی اور یوز لیس چیزیں جو ہے بنا کر رکھ دیے اور جو ہے بڑے بڑے چیزیں تعمیر کر دیے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ ایک پہلی غلطی. اب دوسری کیا بتایا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے خسر تعمیر کرتے ہیں، مطلب بڑی بڑی پیلسز، بلڈنگ جو ہے تعمیر کرتے ہیں کہ گویا ہمیشہ اس میں رہنا ہے. تو اب یہاں پر یہ اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارے لیے اور ایک سبق بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اب جیسا ایک انسان ہے اس کو رہنے دنیا میں جو ہے اس کو چھت کی ضرورت ہے. ہر ایک انسان کو یعنی کہ چھت تو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ میں آتا ہے، چاہے چھت کیسا بھی رہو اس کی بیسک نیسیسٹی میں، بیسک ضرورت میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے ایک انسان اپنے سر کو جو ہے کور کرنے کے لیے، اپنی بیوی اور بچوں کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی جو ہے تحفظ کے لیے اس کو ایک جو ہے یعنی کہ چھت کی ضرورت ہے. پر اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چھت کیسا ہونا چاہیے. وہ چھت ایسا ہونا چاہیے جو اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ ایسا کہ بھائی اس کے پیچھے اپنی زندگی لگا دیا جائے اور پھر جو ہے ایسے بڑے بڑے خسر، یعنی کہ خسر بولے تو بڑے جیسا پیلس جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے اس طریقے کی جو ہے پیلسز بنانا جس کے اندر نہ مطلب اتنا بڑا گھر ہے کہ آدھا سا گھر تو جو ہے خالی ہے، کوئی اس میں جانے والا نہیں ہے، اور اس میں الگ الگ رومز بنائے جا رہے ہیں، الگ الگ جو ہے چیزیں جو کبھی سال میں ایک مرتبہ شاید وہ جو ہے جگہیں کھلتے ہیں. جیسا بڑے جو پیلسز اگر ہم دیکھیں گے نا تو اس میں الگ الگ رومز، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایسا الگ ڈرائنگ رومز بھی اتنے سارے، وہ گیسٹ روم، اور پھر وہ جو ہے کھیلنے کا روم، وہ انٹرٹینمنٹ کا روم، اور وہاں پر جو ہے چائے شائے کا روم، اور اس طریقے کے جو ہے بنائے جا رہے ہیں. یا پھر اگر گھر بھی بنایا جا رہا ہے تو اگر آپ کی فیملی میں 4 ممبرز ہے اور 4 ممبرز کے حساب سے 4 رومز بھی بنائے جا رہے تو ٹھیک ہے، چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر 4 ممبرز کے لیے جو ہے 8 رومز اور 12 روم کا جو ہے گھر بنایا جا رہا، اور اتنا اس کے پیچھے جو ہے پیسہ لگایا جا رہا. یا پھر جو اگر چھوٹا بھی گھر بنایا جا رہا ہے اور اس میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی
اتنی زیادہ محنت اور اتنی زیادہ انرجی لگ رہی ہے کہ وہ اسراف کے لیول پہ آ جا رہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ اسراف کے بارے میں کیا پڑھے تھے ہم لوگ کہ جتنی ضرورت پر ہی خرچ کر رہے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے، ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ جو ہے ضرورت پر خرچ کیا جا رہا ہے، اسراف کے لیول پہ اگر وہ آ جا رہا ہے تو یہ بھی جو ہے قوم عاد کی صفت اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ گویا انسان ایسا اس کو سجا رہا ہے، ایسا بنا رہا ہے جیسا کہ گویا اس کو ہمیشہ اسی میں رہنے کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا انداز ایسا ہے کہ زندگی کا مقصد، جیسا اکثر لوگ جو ہے اگر ہم سننے میں آتا ہے نا کہ بس ہم اب ایک ہی جو ہے خواہش ہے زندگی کی، بس ایک ہی مقصد ہے اور خواہش ہے کہ بس ایک ہمارا جو ہے ذاتی گھر ہو جائے، تو ذاتی گھر کو جو ہے زندگی کا مقصد بنا لے رہے، ٹھیک ہے، اور وہ ذاتی گھر کو بنانے کے لیے اپنی پورا پیسہ، محنت، انرجی اور پھر جو ہے اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے لگا لے رہے کہ بس ایک ہمارا جو ہے ذاتی گھر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کرنے کے لیے پھر اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دے رہے جس کے اندر آپ کو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر اس کے بعد یہی گھر جس کے پیچھے آپ پوری زندگی لگائے تھے اور آخرت کو بھول گئے تھے اور اسی میں پورا پیسہ لگا دیے تھے، تو وہ چیز جو ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ چھوڑ کر چلے جانے کا ہے، وہاں پر آپ کو ہمیشہ نہیں رہنے کا ہے، تو پھر کیا یہ انسان کی عقل مندی ہے کہ جو چیز میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے اس کے ہی ڈیکوریشن کے پیچھے، اسی کے صفائی کے پیچھے، اسی کو بنانے کے پیچھے، اسی کو سجانے کے پیچھے جو انسان لگا دیا ہوا ہے کہ ایسے پردے ہونا ہے، ایسی تھیم ہونا ہے، ایسے صوفے ہونے کا ہے اور ایسی کارپیٹ ہونے کا ہے اور ایسے برتن ہونے کا ہے اور ایسی چیزیں، بس اسی میں جو ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کو یہ تمام اپنے خواہشات پوری کرنا جب ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کئی لوگوں کے حقوق جو ہے اس کو مار دیتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری ضروریتیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کی ضرورتیں اسی لیے نہیں پوری ہو رہی کیونکہ آپ اپنی ضرورت جو ہے حد سے زیادہ بڑھا لیے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور ہم جو ہے اپنے والدین کے پھر جو ہے حقوق میں کمی کر دیتے ہیں، اپنے بھائی بہن کے حقوق میں کمی کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کے کئی غریب رشتہ دار ہیں جس کے گھر میں ان کو اوڑھنے کے لیے، ان کو پہننے کے لیے لباس نہیں ہے اور ہم ایسے جو ہے چیزیں خرید کر لا رہے ہیں کہ کبھی جو ہے دیواروں پر پردے ڈال کر دیواروں کو لباس پہنا رہے ہیں یا بیڈز پہ جو ہے بیڈ شیٹیں ڈال کر جو ہے بیڈ کو لباس پہنا رہے ہیں، جبکہ ہمارے خود کے رشتہ دار جو ہے بغیر لباس کے ہیں یا ان کے پاس جو ہے ان کی ضرورتیں، بیسک نیڈز ان کے پورے نہیں ہو رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ یہ جو قوم عاد تھی یہ ایسے محل اور قصر تعمیر کرنے میں اپنی زندگی لگا دی جیسا کہ گویا اس کو یہ چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں جو ہے اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو کیا بتا رہی تھی میں کہ یہ چیز جو ہے پورا کرنے کے لیے ایک تو ہم کیا کرتے ہیں، حقوق میں کمی کر دیتے ہیں اپنے، اور جس کو جو ہے دینے کا ہے، جس کو یعنی کہ غریبوں کو، رشتہ داروں کو، مسکین کو، یتیموں کو جو دینے کا ہے وہ ہم پھر نہیں دے سکتے، اور پھر یہ اتنی بڑی بڑی جو ہے چیزیں، جو خواہشات ہیں ہماری اس کو پورا کرنے کے لیے جب بڑا محل تعمیر کرنا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے اپنے کو دکھانے کا ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان لون لیتا ہے، ہوم لونز لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، ربا لیتا ہے، یہ تمام چیزیں حرام طریقے سے جو ہے پیسہ کماتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں کہ وہ لیول پہ پہنچنا ہے آپ کو، ویسے ہی اپنی خواہش کو پوری کرنا ہے، ذاتی ایسا بڑا محل بنانا ہے، تو پھر انسان کو کیا کرنا پڑے گا، جائز اس کی جو تنخواہ ہے اس کو بس نہیں ہوگی، تو پھر اب انہیں کیا ہو جائے گا، ناجائز رشوت میں آ جائے گا، ناجائز پیسہ کہاں سے کما سکتے، بس پیسہ آیا تو بس ہے، کہیں سے تو بھی آنے دو، بس میرے خواہشات پوری ہونے کا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، رائٹ، خواہشات کو۔ حالانکہ اب دیکھیے کہ جب ہم یہ آیتیں پڑھ رہے تو اب اس کے اندر جو ہے کوئی بڑی چیز نہیں نظر آ رہی کہ قوم عاد جو ہے بڑے بڑے گھر تعمیر کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیے، اور پھر جو ہے عمارتیں بنانے کے واسطے اللہ ہلاک کر دیے ان کو، تو یہ تو کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے۔ تو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو پھر ہم کو جب سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو انہوں خسر تعمیر کر رہے یہ ان کی ہلاکت کا سبب کیوں بنا، کیونکہ اس میں جو ہے انسان پوری اپنی زندگی جو لگاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے اور اپنی عبادتوں کو بھول جاتا ہے اور حلال اور حرام کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لونز لیتا ہے، پھر اس کی انٹرسٹ بیس لونز لے کر اس میں جو ہے اپنے
چیزوں کو خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان نہ اللہ کا ہوتا ہے، نہ انسان پھر بندوں کا ہوتا ہے، وہ انسان صرف خواہشات کا ہوتا ہے. کیونکہ ایک انسان صرف، اب دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی لگا دیتے، بیچارے بڑے میاں ہو جاتے کہ زندگی لگا دیے کس میں، کہ گھر بنانے میں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی محنتوں سے جو ہے پیسے جوڑ جوڑ کر جب وہ گھر بناتے ہیں تو اس میں خود انہوں نہیں رہ سکتے، انہوں رہنے سے پہلے ہی جو ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انہوں اپنی خبر جو ان کا ہمیشہ کا رہنے کا جو گھر ہے اس میں جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اولاد جو اتنی محنت سے ان کے باپ نے جو گھر بنایا ہے اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہے، اس کو بیچ دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اولاد اپنا گھر بنانے میں لگ جاتی ہے. اینڈ سٹوری کنٹینیوز. اور اسی طریقے سے نسل در نسل جو ہے یہ چیز چلے آ رہی ہے کہ ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ بس میرا ایک ذاتی گھر رہے، ایک چھوٹی سی خواہش. بس یہ چھوٹی سی خواہش میں انسان اپنی پوری آخرت کو برباد کرتا ہے، پوری آخرت کو تباہ کر دیتا ہے. تو دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے اور جو ہے ہمارے پاس وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر ہم وہ نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بدل ہم کو پوچھ نہیں کرے گا. پر اگر ہمارے پاس نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو اس کے پیچھے اپنی زندگی کو نہیں لگا دینا ہے. کہے کہ بس یہی ہمارا مقصد ہے، کہ پورا مقصد کیا ہے زندگی کا، یہی ہے. کئی ایسے ہمارے آنکھوں کے سامنے مثالیں نہیں ہیں کہ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی محنت سے جو ہے کہ کوئی گھر ٹھہر کر، جیسا سننے میں آتا نا، قصے سننے میں آتے کہ کوئی جو ہے فلاں محترمہ اپنا گھر ٹھہر کر اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ سے جو ہے بناتی ہے، محنت کرتی ہے. میاں جو ہے باہر سے اگر پیسے بھیج رہا ہے تو ایک ایک پیسہ جوڑ کر بچوں کو جو ہے قناعت سے زندگی گزار کر، اپن جو ہے صبر سے زندگی گزار کر جوڑ کر جب پیسے وہ کرتی ہے، بناتی ہے، اور پھر تمام حقوق سے جو ہے لوگوں کو دور رکھتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ گھر کی اوپننگ بھی نہیں ہوئی، وہ انسان جو ہے دنیا سے چلے جاتا ہے. تو اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ انسان، یعنی کہ اتنا انسان کی جو زندگی ہے اتنی یعنی کہ پانی کا بلبلے کی طرح ہے، جیسا اللہ تعالیٰ بولے کہ قرآن کے اندر کہ انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا، تو انسان کی زندگی ویسی ہے، پانی سے ہے تو پانی کا بلبلہ ہی ہے. کب وہ جو ہے ختم ہو جائے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ اب اس کے اندر اب کیا مطلب ہے بھائی، کیا گھرچ نہیں بنانا، کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہاں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں. اس کے اندر یہ چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں تبذیر نہ ہو، یعنی کہ ضرورت جہاں نہیں ہے تو اننیسیسری کے ایکسٹرا رومز بنا لے رہے، بڑا محل تعمیر کرے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بولیں کہ دیکھو ہمارا کیا بڑا محل کے جیسا گھر ہے. تو بس آپ جتنی ضرورت ہے آپ اتنی ضرورت کا آپ اپنا گھر بنا سکتے، اس کی اجازت ہے. دوسرا، اس کے اندر اسراف نہیں رہنے کا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دے رہے آپ، ٹھیک ہے، اسراف اس کے اندر نہیں رہنا ہے. اور پھر جو ہے حلال اور حرام کا آپ خیال رکھیں گے. آپ لون کے بغیر بنانے کی اور خریدنے کی، جگہ خریدنے کی، اور جو ہے اس کے اوپر گھر تعمیر بغیر لون کے اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ پھر وہ اس کے لیے آپ کو اجازت ہے. ہاں، پر یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جو کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ جو ہے جیسا شیخ محمد بن صالح عثیمین سے پوچھا گیا کہ ابن آدم کا ہر عمل کا اس کو ریوارڈ ہے، ہر عمل کا اس کو اجر ہے، پر گھر بنانے کے اوپر اس کو کوئی اجر نہیں ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو مطلب اس طریقے سے فتویٰ کسی کو ملا تو انہوں یہ سوال ان سے پوچھے کہ گھر بنانے پر اجر نہیں ہے کہتے، یعنی کہ اس میں بھی تو انہیں پیسے خرچ کر رہا نا بھائی، تو اس پہ اجر نہیں ہے، پر باقی کا جہاں پر بھی وہ خرچ کرے گا یا جو بھی عمل کرے گا اس پہ اجر ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جو ہے شیخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ پیسہ اینٹوں کے پیچھے اور مٹی کے پیچھے اگر وہ لگایا تو اس کے اوپر جو ہے اس کو کہاں سے اجر ملے گا؟ یعنی کہ ایک مٹی اور برکس کے پیچھے اور مڈ کے پیچھے آپ پیسہ لگا رہے تو اس پہ کیوں اجر ملے گا؟ اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. ہاں، البتہ اب انہوں یہ بتائے کہ اگر جو ہے جو ضرورت کے تحت اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اپنے گھر کو جو ہے اپنے گھر والوں کو یعنی کہ بیوی اور بچوں کو تحفظ دے تو وہ نیت پہ اس کو اجر ملے گا، گھر پہ اجر نہیں ملے گا. کیا ہے کہ اس کو نیت پہ، وہ جو نیت ہے اس کے اوپر اجر ملے گا، پر گھر بنانے پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اور وہ بھی کب؟ کہ اگر وہ گھر اس کی ضرورت کے لیے ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے اجر نہیں ہے، پر گناہ بھی نہیں ہے ساتھ میں. پر اگر وہ گھر اس کی ضرورت کے بغیر ہو، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ ہو یا پھر اسراف میں ہو یا تبذیر میں ہو، تو پھر اس کے اوپر اس کو گناہ ہے. تو دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے نا.
تو یہاں پر ہم کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ضرورت پر تو اجر تو نہیں ہے پر گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ضرورت کے تحت ہم بنانا ہے تو اب مجبوری ہے نا، تو بنانا ہے تو ہم بنا سکتے، پر ضرورت سے اننیسیسری کا ایکسٹرا رہا اور صرف دکھاوا رہا اور اس کے اندر جو ہے شو آف رہا، تکاثر رہا، جو انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ آیتوں میں پڑھیں گے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے انسان کو گناہ ملے گا. کیونکہ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 129 کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے، اور جب کبھی کسی پر، یعنی کہ یہ جو قوم عاد تھی، جب کبھی کسی پر جو ہے ہاتھ ڈالتے تو جبار بن کر ڈالتے. یعنی کہ اب دیکھیں کہ ان کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، پیسے کی ضرورت رہیں گی، اور پیسہ کہاں سے ملیں گا، دوسروں سے حاصل کریں گے. تو یہ جو قوم عاد تھی، انہوں کیا کرتے تھے، دوسروں پر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، اور ان کا پیسہ مارتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے. تو ان کی یہ بھی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو ان کی کیا ہے، 3 یہاں پر جرم کے بارے میں ذکر کیا گیا. ایک تو لا حاصل عمارت بنانا، یوز لیس، ضرورت ہی نہیں ہے، بیکار کی چیزیں بنانا جہاں پر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا کیا ہے، ایسے بڑے خسر تعمیر کرنے میں اپنی زندگیاں لگا دینا، جیسا گویا ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے. مطلب یہ ہے کہ آخرت سے غافل، ٹھیک ہے، دنیا پرستی میں اتنا لگ گئے کہ آخرت سے غفلت برتنے لگے. اور تیسرا کیا ہے کہ لوگوں پر جبار بن کر جو ہے یہ مسلط ہو جاتے تھے، لوگوں پر جو ہے ظلم اور زیادتی جو ہے یہ لوگ کرتے تھے. اور اسی کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے کہ جو ہے، یعنی کہ یہ جو دنیا پرستی جو ہے، جس کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے اور خوب جو ہے خواہش کرتا ہے آگے بڑھنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم واللہ کہ میں تمہارے بارے میں غریبی سے نہیں ڈرتا. یعنی کہ میرے کو اپنی امت کے بارے میں، غریب ہو جائیں گی میری امت بول کے میرے کو کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے بارے میں جو ہے اس بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم کو کہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دولت نہ دے دے کہ فل دولت کی ہیر پھیر ہو، تو اس میں جو ہے جس طریقے سے پہلے کے لوگوں کو دولت دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو تم کو بھی دولت نہ مل جائے جیسے پہلے کے لوگوں کو دولت مل گئی تھی، اور پھر تم لوگ بھی ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے نہ لگ جاؤ جیسا کہ پہلے لوگوں نے کیا تھا، اور تم بھی انہی کی طرح ہلاک نہ ہو جاؤ جیسا پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے تھے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بارے میں ڈر رہے ہیں وہ کس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ جو ہے خوب دولت اور نعمتیں عطا کریں گا، اور پھر ہم اس کو جو ہے بیکار خرچ کر کے، ایک دوسرے کو جو ہے تکاثر کر کے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جو ہے اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں، اور جیسا ان کے اوپر عذاب آیا تھا ہمارے اوپر بھی کہیں عذاب نہ آ جائے. یعنی کہ یہ عمل سے جو ہے، یہ عمل ایسا عمل ہے جو عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے. کیا ہے یہ عمل؟ ایسا ہے جو عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں قناعت کریں گے، حرام طریقوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں نہیں لگیں گے، اور دوسرا زندگی کا مقصد جو ہے ہم یہ چیزوں کو نہیں بنائیں گے، بلکہ ہماری فکر آخرت کی ہونی چاہیے. ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیے ہوئے ہیں اس کو صبر اور شکر سے ہم جو ہے استعمال کریں گے، تو پھر اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ بہت ہی اہم آیتیں تھیں جس سے ہمارے اندر جو ہے بہت بڑا ہم کو جو ہے سبق اس کے اندر چھپا ہوا ہے ہمارے لیے، کہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں اکثر کیا بھائی 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو دنیا میں جو ہے یہ چیزوں کی خواہشات ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہو، ایسا ہو اور ایسا ہو. ایون انکلوڈنگ مائی سیلف، ہر ایک انسان کو جو ہے خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارا ایک جو ہے ڈریم ہاؤس ہوتا ہے، ایک آپ کی خواہش ہوتی ہے. پر دیکھیے کہ انسان یہاں پر ایکچولی یہ آیتیں ہمارے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں پر ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. تو یہاں کی دولت کے بارے میں، یہاں کی جو ہے یعنی کہ چیزوں کے بارے میں ہم اگر اپنا دل لگائیں گے اور اپنا مقصد بنائیں گے اپنی زندگی کا، تو پھر ہم آخرت سے غافل، خود بخود آخرت سے غافل ہوتے چلے جائیں گے اور آخرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جبکہ موت تو ہمارے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، موت تو دور ہونے والی نہیں ہے. ہم آخرت کی یاد سے دور ہو جا رہے ہیں، پر آخرت ہم سے دور نہیں ہو رہی. ہم تو رفتہ لمحہ ہر ایک سیکنڈ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم موت کے کیا ہے، قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ چیز سے انشاءاللہ ہم کو جو ہے آج سے ہم یہ اپنا جو نظریہ ہے وہ ہم بدلیں گے، ہمارا مقصد اپن بدلیں گے،
کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، دنیا کے محلات تعمیر کرنا نہیں بلکہ آخرت کے محل کو ہم کو تعمیر کرنا ہے، یہاں پر آخرت کے گھر کی ہم کو جو ہے تیاری کرنا ہے، جنت الفردوس کی ہم کو تیاری کرنا ہے۔ اور ہم ان بدبخت لوگ جو قوم عاد جیسے جو لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے لوگ تھے، ان کا طریقہ اور ان کا طرز عمل ہم کو اپنانا نہیں ہے۔ بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں ان کو عطا کیا تھا، جانور دیے تھے، اولاد دیا تھا، باغ اور چشمے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، پر اگر تم اس پر شکر نہیں کرو گے تو میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے عذاب تم کو آ لے گا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے یکساں ہے۔ اب یہ آیت بھی بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے کہ کیا بول رہے انہوں کہ تم نصیحت کرو یا نہ کو کرو، ہمارے واسطے برابر ہے، ایک ہی ہے ہمارے واسطے۔ یعنی کہ نصیحت کا ان کو اثر نہیں ہو رہا۔ اور دیکھیے کہ نصیحت کا اثر کب نہیں ہوتا، جب دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ دل جو ہے کفل تالے لگ جاتے ہیں دلوں کے اوپر، اور دل کے اندر کوئی بات نہیں جا سکتی، تو جب جو ہے نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ان کے دل کیا ہو گئے تھے، ان کے دنیا پرستی کی وجہ سے، ان کی دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آج بھی دیکھیے کہ جو انسان عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی جو ہے عادی ہوتا ہے اور پھر جو ہے دنیا پرستی میں جو مبتلا ہوتا ہے، ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو ان کو اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں اثر ہوتا؟ کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا کہ اگر ہم اس کا اثر لے لیں گے نا تو ہمارے کو یہ سب عیش و آرام چھوڑ دینا پڑے گا، ہمارے کو یہ جو ہے لگژری جو ہے ہماری زندگی کی عیش و آرام ہے، اور یہ جو دنیا پرستی ہے، یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ سب چھوڑ دینا پڑے گا۔ ہمارے کو پھر اپنی منمانی کی زندگی ہم نہیں گزار سکتے۔ تو انہوں کیا ہے، ان کو جب نصیحت کا اثر ہونے بھی لگتا ہے تو انہوں ڈر کے بدک جاتے ہیں اور نصیحت کا اثر اپنے اوپر ہونے نہیں دیتے، اور انہوں اسی لیے کیا ہے، سننا ہی نہیں چاہتے، ایسے محفلوں میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تاکہ سنو بھی نہیں، عمل کرو بھی نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ان کے دلوں پر ایسے تالے لگ گئے تھے ان کی دنیا کی پرستی اور محبت کی وجہ سے کہ انہوں کیا بول رہے کہ تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ باتیں تو یوں ہی پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو ہم نے جو ہے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا، اور پھر آخر کار انہوں جو ہے جو جھٹلائے تو انہوں ہلاک ہی ہو کر رہ گئے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت تیرا رب زبردست ہے اور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 141 سے 159 تک قوم سمود کا ذکر ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سمود کے جو ہے ان کے جو نبی تھے صالح علیہ السلام نے کیا دعوت دی، کس طریقے سے دعوت دی، اور ان کا جرم کیا تھا۔ تو سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیے کہ ہر نبی کی دعوت کیا ہے، فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 44۔ تو یہ آیت دیکھیے کہ پورے جتنے بھی دعوت چل رہی، ہر ایک نبی نے یہی، نوح علیہ السلام نے یہی کہا، جو ہے ہود علیہ السلام نے یہی کہا، صالح علیہ السلام بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کیا، کہ تم جو ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہاں پر وَأَطِیعُونِی کو جو ہے ہم تھوڑا سا سمجھیں گے کہ نبی کیا بول رہے کہ میری اطاعت کرو، رائٹ، جو نبی ہے جتنے بھی اپنی قوم سے کیا بول رہے، میری اطاعت کرو۔ کیوں بول رہے میری اطاعت کرو؟ تو دیکھیے کہ جب تک ہم اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول نہیں کریں گے، اپنے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو ہم کو سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ آ کر ہم کو سیدھا راستہ بتائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے سیدھا راستہ بتائے گا، سیدھا راستہ بتائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے رسولوں کے، نبیوں کے ذریعے سے ہم کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، تو ہم کو ان کی اطاعت کرنا ہے۔ تو گویا ہم جو ہے ان کی اطاعت کریں گے تب ہی ہم سیدھا راستہ پا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول کی ضرورت نہیں ہے، رسول تو آئے تھے بس گویا کیا ایک میسنجر کی طور پہ آئے تھے، بس انہوں بتا دیے، جیسا پوسٹ مین جو ہے آ کر لیٹر دیتا ہے، تو رسول بھی گویا نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین کی طرح ہے، آ کر جو ہے ہم کو صرف ہمارا پارسل ڈیلیور کر جا رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ جو یہ سوچنے والا ہے انسان، تو پھر وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارا کو اطاعت کرنا ضروری ہے رسولوں کی۔
انہوں جو بتائے، جو طریقہ ہم کو سکھائے، انہوں جو زندگی گزارے، جیسا انہوں رہے تو ویسے ہی ہم کو جو ہے رہیں گے، تب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ پا سکتے ہیں، ورنہ پھر پا نہیں سکتے، کیونکہ ہر نبی کی دعوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے، انہوں اپنی مرضی سے نہیں بول رہے بلکہ اللہ کے حکم سے یہ بول رہے کہ میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ والا سینٹنس یاد رکھ لیے، انشاءاللہ میں آگے یہ سینٹنس کو جو ہے انشاءاللہ آگے جوڑوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہر نبی کیا بول رہے کہ میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا بولتے تھے کہ مجھے کوئی اجر نہیں ہونا ہے، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے، ان باغوں میں، چشموں میں اور کھیتی اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں؟ تم پہاڑ کھود کر، اب یہاں پر کیا ہے، انہوں کیا بتا رہے، جو ان کے یعنی کہ صالح علیہ السلام کیا بول رہے، کیا تم یہ سمجھ رہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے کو بے مقصد ایسی بھیج دیے اطمینان سے رہو اور یہاں کی نعمتیں جو ہے استعمال کر رہو اور اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاؤ؟ نہیں، تم یہ مقصد کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، بلکہ اللہ کو پہچانو، اور پھر ان کے جو ہے جرم کی طرف ان کو جو ہے توجہ دلا رہے۔ تم کیا کرتے ہو، تم پہاڑ کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، ٹھیک ہے، سیم جس طریقے سے پریویس جو قوم تھی، تو انہوں بھی جو ہے انہی کی نسل میں سے تھے نا، تو انہی کی سیم جو ہے نسل میں سے جو ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچ گئے تھے، انہی کی نسل سے جو ہے یہ قوم سمود جو ہے وجود میں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہے انہوں یہ بتا رہے یہاں پر صالح علیہ السلام کہ تم کیا کر رہے، سیم وہی حرکت کرے جو پہلے کے تمہارے لوگ کرے ہوئے ہیں، کیا فخریہ عمارتیں بناتے۔ اب وہاں پر ہم کیا پڑھے تھے، لا حاصل عمارتیں پڑھے تھے، اور خوبصورت عمارتیں، جیسا کہ آخرت کو بھول کر گویا اسی میں رہنا ہے۔ اب ان کا جرم کیا تھا، فخریہ، تکاثر کرتے تھے، یعنی کہ تکاثر کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے چیز حاصل کرنا، یعنی کہ فخر جتانا کہ دیکھو ہمارے پاس ایسا ہے اور تمہارے پاس ایسا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے اندر کیا ہے، یعنی کہ برائی تھی ان کے اندر، جو ہے یہ والی برائی تھی کہ انہوں فخریہ عمارتیں بناتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ جیسا اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سے اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ہم لوگ ذکر دیکھیں، رائٹ، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں ہم دیکھیں کہ فرعون کا جرم کیا تھا، یعنی کہ فرعون کا جو جرم تھا وہ کیا ہے، ان کا جرم کی طرف جو یہاں پر یہ سورہ میں جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے وہ ظلم کرتے تھے، اور ظلم میں ہم دیکھے تھے کہ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے ظلم کرتے تھے، دوسرا بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ جرم تھا کس کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ پھر دوسرا اس کے بعد کیا پڑھے ہم، کس کا پڑھے تھے ذکر، جلدی بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، رائٹ، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ہم لوگ ذکر پڑھے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے قوم تھی، ان کا کیا جرم تھا کہ وہ جو ہے شرک کرتے تھے، رائٹ، تو انہوں جو ہے ابراہیم علیہ السلام توحید کی طرف دعوت دیے۔ اس کے بعد ہم کس کا ذکر پڑھے، نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھے، رائٹ، تو پھر نوح علیہ السلام جو ہے ان کے جو ہے قوم کا جرم کیا تھا کہ وہ نبی کا انکار کرتے تھے تکبر اور ضد کی وجہ سے، کیا بولے، تمہارے کو جو ایمان لانے والے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ مطلب ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے تمہارے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے نبیوں کا انکار کی وجہ تھی کہ غریب ایمان لا رہے ہیں، اور ان کا یہ ایکچولی تکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور یہ ضد ان کے اوپر جو ہے لگی ہوئی تھی، تو یہ ان کا جرم تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے قوم عاد کا پڑھا تھا، تو قوم عاد کا جو ہے کیا تھا کہ وہ لوگ لا حاصل عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور پھر کیا ہے ایسی عمارتیں تعمیر کرتے تھے جیسا گویا اس میں ہمیشہ بسنا ہے، تو دنیا پرستی ان کے اندر موجود تھی، آخرت کو جو ہے بھلائے ہوئے تھے، غافل تھے آخرت کے بارے میں، اور تیسرا ان کا جو جرم تھا وہ انہوں جبار بن کے دنیا میں رہتے تھے۔ اب ہم اس کے بعد پڑھیں قوم سمود کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو ان کا جو ہے جرم کیا تھا بتائیے، ان کا جرم یہ تھا کہ یہ فخریہ عمارتیں بناتے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے سے جو ہے فخر جتانے کے واسطے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جو ہے بڑا بتانے کے واسطے انہوں جو ہے عمارتیں بناتے تھے، اور دوسرا جو ہے ان کا جرم اب آگے آئیں گا، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. تو ان کا جو دوسرا جرم تھا وہ جرم کیا تھا کہ وہ جو ہے فساد برپا کرتے تھے اور فساد برپا کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے. تو یہ ان کا جو ہے دوسرا جرم تھا. تو قوم سمود کا جرم کیا تھا؟ فخریہ عمارتیں بناتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے. انہوں نے جواب دیا، یعنی کہ ان کی قوم نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسا ایک انسان ہے، یعنی کہ تم کیا ہے؟ ہمارے جیسی ایک انسان ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. کیا لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے نشانی کے طور پر، یعنی کہ یہ معجزہ تھا. ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا ہے. یعنی کہ جو کنواں تھا اس میں ایک دن صرف وہ اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن جو ہے ان کے جانور اور ان لوگ جو ہے استعمال کریں گے. اس کو ہرگز نہ چھیڑنا اور نہ ورنہ پھر ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی کہ اس کو جو ہے مار دیا، اس کو جو ہے ختم کر دیا وہ اونٹنی کو، جبکہ وہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا معجزہ تھا کہ پہاڑ کے اندر سے وہ اونٹنی نکل کر آئی تھی. اس کے بعد جو ہے آخر کار وہ پچھتاتے ہوئے رہ گئے. یعنی کہ اب پہلے تو کرنے کا جو کام تھا وہ کر لیے، اس کے بعد جو ہے پچھتاتے رہ گئے. بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ بتائیے. اور یہ دیکھیے کہ یہ پچھتانا جو ہے جرم کرنا اور جرم کر کے پچھتانا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کی صفت ہے. اور اللہ کے مومن بندوں کی صفت کیا ہے بتائیے؟ جرم کر کے پچھتانا، اس کے بعد توبہ کرنا. ٹھیک ہے، جرم کر کے پچھتاوا تو ہوگا، رائٹ. یعنی کہ آپ جب کوئی غلط کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے ضمیر رکھا ہوا ہے. پچھتاوا تو ہوگا، نادمی ندامت تو ہوگی، افسوس تو ہوگا، پر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنے کا ہے. جو صرف پچھتا کر رہ جاتے ہیں وہ جو ہے قوم سمود کی طرح جو ہے عمل کر رہے ہیں اور عذاب کے مستحق بننے والے ہیں. کیونکہ کیا ہے کہ جب ہم جو ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، انسان الگ الگ کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کسی کو کچھ بول دیتا ہے، ناراضگی میں جو ہے کبھی کسی کو ہرٹ کر دیتا ہے. آپ جو ہے غصے میں جیسا سمجھے کہ بھئی آپ غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے والا آ کے آپ کو کوئی جو ہے ہیلپ مانگا، نہیں جاؤ ہٹو یہاں سے، میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو فوری سے جھڑک دیے، آپ ہیلپ سے انکار کر دیے. ٹھیک ہے، یا کوئی جو ہے ناراضگی تھی، آپ ان کو جو ہے مدد کرنے سے انکار کر دیے. بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، میرے کو تو مدد اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، رائٹ. تو یہ جو ہے انسان الگ الگ حالات میں ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی جلدی میں ہوتا ہے. جلدی میں بھی جو ہے اکثر ہم کیا ہے بدتمیزی کر دیتے نا، کہ جیسا فار ایگزامپل آپ کو آفس جانے جلدی ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے آپ کو کلاس کے لیے جلدی ہے، یا پھر آپ کو کوئی کام کے لیے آپ کو جلدی ہے، اس میں کوئی جو ہے بیچ میں ایک دم انسان کوئی دوسرا کام بول دیتا ہے، امی پیچھے سے آواز لگا دیے، تو پھر کیا ہے، نہیں امی پلیز اب میں نہیں کر سکتی، دیکھیے کچھ بھی نہیں کر سکتے اب، تو ایک دم سے تیزی سے جو ہم بات کر دیتے ہیں. بعد میں احساس ہوتا ہے ارے میں ایسا نہیں بات کرنا چاہیے تھا، رائٹ. تو ہم کیا ہے کبھی جلدی میں ایسے جو ہے کر دیتے ہیں. تھکان میں ہو جاتا ہے بعض وقت، رائٹ، کہ جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے کو دل چاہتا ہے کہ کوئی کام ہم جو ہے نہ کریں، بعد میں جو ہے ہمارے کو ہوتا کہ بھائی نہیں ہم کر لینا چاہیے تھا وہ. تو یہ جو ہوتا ہے پچھتاوا، تو یہ کیا ہے کہ انسان شیطان تو پہلے انسان سے برا کام کرواتا ہے، رائٹ، پھر اس کے بعد اس کو پچھتانے لگاتا ہے کہ ہائے کاش میں یہ نہیں کرتی، ہائے کاش میں وہ نہیں کرتی، اور کاش کر کے جو ہے شیطان اس کو جو ہے اور زیادہ جو ہے پچھتاوے میں مبتلا کرتا ہے. پھر وہ ریگریٹ میں آ کر جو ہے پھر بعض انسان جو ہے جیسا بڑے گناہ اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا غلط کام کیسے کر دیا، تو میں تو ہوں بری، میں تو ہوں برا، اب میری توبہ اللہ کیا قبول کر سکتے. تو یہ نا امیدی جو ہے شیطان دلاتا ہے. پر ہمارے لیے ہمارے نبی نے کیا سکھایا ہے کہ ہم جب کوئی غلط کام کریں اور فوری احساس ہوتے ساتھ ہی ہم کیا کریں، توبہ کر لیں. ایک تو احساس کر لیں اور پھر توبہ کر لیں کہ فوری جو ہے ہم گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ برائی ہو گئی مجھ سے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. تو شیطان کیا کراتا ہے؟ گناہ کراتا ہے اور ریگریٹ کراتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعلیمات، رسول کی تعلیمات ہم کو کیا کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ریگریٹ ہوگا تو فوری کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر جیسا جو ہے ان الحسنات ویذھبن السیئات، کہ بے شک جو ہے گناہ، بے شک نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو ہے عمل صالح کر کے اپنے توبہ کو پروف کرنے کا ہے. توبہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ ندامت ہو اس کے اندر،
ٹھیک ہے، وہ گناہ چھوڑ دینے کا ہم پکا ارادہ کر لیں، وہ گناہ کو پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں، اور پھر وہ گناہ وہ توبہ کو اپنا پروف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھیے یہ گناہ چھوڑ دے رہے اور پھر یہ نیکی کر رہے، تو پھر فوری جو ہے اس کے بعد فالوڈ بائی نیکی، گناہ کیا کرنا ہے، نیکی کے ساتھ جو ہے پھر ہم کو نیکی سے بدل دینے کا ہے۔ تو یہ کس کی ہے طریقہ؟ یہ مومن کا طریقہ ہے۔ اور جو ہے قوم سمود کیا کری؟ صرف نادمین ہو کر بیٹھ گئی، نادمین ہو کر بیٹھ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نے انہیں آ لیا۔ تو جب وہ ندامت کر کے توبہ نہیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اور یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، سبحان اللہ، واقعی میں ہے نشانی، تو بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نشانیوں کو سمجھنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ یہ گہرائیوں میں جا کر اس سے اپنی نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل نہ کر کہ جو یہ نشانیوں کو دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے ایمان لانے والوں میں لکھ لے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دعا جو ہے یہاں پر پڑھیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ عذاب کے بعد جو ہے زبردست ہے بتا رہے، پھر ایک رحیم کی صفت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے، یعنی کہ ایک امید کی صفت یہاں پر دلائی جا رہی ہے۔ دیکھیے مسلسل عزیز الرحیم کی صفت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کون سی صفت ریپیٹ ہو رہی؟ عزیز الرحیم کی بار بار۔ سورہ فرقان میں کون سی صفت تھی؟ رحمان کی صفت تھی، یہاں پر رحیم کی صفت ہے، اور وہ بھی کس کے ساتھ جوڑی گئی؟ عزیز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز کرنے پر قادر ہے، پر ساتھ میں رحیم بھی ہے۔ اگر تم پلٹ آئیں گے، اگر تم توبہ کریں گے، ندامت جو ہے حقیقی ندامت کا اظہار کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت بھی کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم قوم لوط کی طرف جاتے ہیں، جو آیت نمبر 160 سے 175 تک چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اب دیکھیے یہ سینٹنس بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا، کیا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں، جیسی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے مجھے جو کا تو پہنچا رہا ہوں، اپنی مرضی سے من گھڑت باتیں، مرضی سے بنا کر باتیں تمہارے پاس نہیں لا رہا، بلکہ جو ہے یہ تو ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپی ہے اور مجھے تم تک پہنچانے کا ہے۔ ایک میں امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر سے اللہ سے فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا بتا رہے رسول کہ میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں، جوں کا تو، ایک زبر کا اضافہ نہیں، ایک زیر کی کمی نہیں، بالکل جیسا ہے ویسا میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر امت اب ہم ہیں، امت وسط، درمیانی امت، ٹھیک ہے، کنیکٹنگ امت اب ہم ہیں۔ تو کیا ہم بھی جو ہے اسی طریقے سے امین ہیں؟ کیا ہم بھی جو ہے جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، کیا وہ امانت ہم لوگوں تک پہنچانے والے ہیں؟ ایک تو پہنچانے والے ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا، کیا جوں کا تو پہنچانے والے ہیں یا اپنی مرضی سے جو چاہے وہ اضافے اور جو ہے کمیاں کر کے پہنچانے والے ہیں؟ تو ہم بھی دیکھیے کہ یہ رسولوں کی طرح ہمارے لیے کیا ہے کہ سبق ہے کہ ہمارے کو بھی جو ہے امانت دار بننا ہے، جو کا تو پہنچانے والے بننا ہے، چاہے سامنے والے کو اچھا دکھو یا نہیں دکھو، جو بات حق ہے وہ پہنچا دینے کی ہے، کیونکہ یہ بات میری مرضی کی نہیں ہے، یہ بات آپ کی مرضی کی نہیں ہے، یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ ہو سکتا کئی بار ہم ایسی باتیں بھی ہم کو زبان سے بولنی پڑتی ہے جو باتوں میں ہم خود مبتلا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسا یہاں پر جیسا میں قرآن کو جو ہے اب ہم لوگ یہاں پر سمجھنے اور جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں کئی ایسی باتیں آتی جو خود میرے خود اپنے ضمیر پر جو ہے ضرب ہوتی ہے، یعنی کہ خود میں اس گناہ میں، وہ غلط کام میں، وہ کمی میں جو ہے میں مبتلا ہوتی ہوں۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اماں چلو میں اب اس میں ہوں تو میں کیسا بولوں لوگوں کو، نہیں، بلکہ میرا کام کیا ہے، رسول کی بات ہے، اللہ کی باتیں پہنچا دینا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، میرے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے۔ تو جیسی بات ہے، یہ نہیں کہ بھائی سامنے والا برا مان لے گا یا پھر آیا ہے میری کمی کا اس کے اندر اظہار ہوگا، یہ غلط کام دیکھو بول رہی ہوں پر میں خود یہ کام کر رہی ہوں تو میری کمی کا اظہار کر دی جیسا ہو جائے گا نا، میں خود غلط ہوں بولے جیسا ہو جائے گا۔ ہاں کوئی بات نہیں، تو آپ اگر اس میں وہ اظہار ہو رہا تو کوئی بات نہیں، آپ کو امانت دار بننا ہے، جو کا تو بات پہنچانا ہے، اور پھر اس کے اندر سے اپنے لیے سیکھنا ہے، اپنے لیے سیکھ لینا ہے کہ جو ہے جو بات ہم بولتے ہیں اور اگر وہ عمل نہیں کرتے تو پھر اس کی بھی تو پوچھ ہے، تو اس کی جو ہے پھر ہم اس کے اوپر عمل
کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے جو ہے مدد طلب کرنے کا ہے۔ تو پھر نبی دیکھیے کیا فرماتے ہیں، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بنائی ہیں اور جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی کہ جو بیویاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس کو تم چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ تو یہ قوم لوط کی جو ہے، جیسا ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ ان کا جو جرم تھا وہ ہومو سیکشوالٹی تھا۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر جانے والے ہو، یعنی کہ لمٹس کو کراس کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہمارے بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اب ان کی طرف سے دھمکی آ گئی۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں۔ یعنی کہ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھتا ہے، جب وہ بے حیائی اور فحش کو، جب جو ہے عریانیت کو وہ دیکھتا ہے تو وہ اس میں مبتلا تو ہونا بہت دور کی بات، بلکہ وہ جو ہے وہ برائی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اس کو برداشت بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے وہ برائی کو دیکھ کر کڑنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو ہے ہم اس سے پہلے سورہ فرقان میں ہم پڑھے تھے نا، جو سورہ فرقان میں جو پڑھے تھے صفت مومنین کی کیا تھی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب وہ لغو اور بے حیائی اور فحش اور برے بیکار کاموں کی طرف سے گزرتے ہیں تو کیسا کرام کے ساتھ گزرتے ہیں، تو وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور دوسرا کیا ہے، فحش اور برائی کو دیکھ کر ان کو برداشت بھی نہیں ہوتا اور وہ جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، کڑنے لگتے ہیں۔ تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ اکثر کیا ہے دیکھا جاتا کہ ماں جو ہے بڑی حیادار، برقعے میں پابندی اور دوپٹے جو ہے بڑے بڑے دوپٹوں کو اوڑھنے والی اور تمام جو ہے حجاب کی جو ہے خیال رکھنے والی، پر اگر وہی عورتوں کی جو ہے اگر بیٹیوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ بیٹیاں جو ہے برے لباس اور برے جو ہے طریقوں میں اور فحش میں، بے حیائی میں، ناچنے میں، گانے میں، اس طریقے کی جو ہے مبتلا نظر آتی ہیں۔ اور مائیں جو ہے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھ کر جو ہے خاموش ہو جاتی ہیں اور ان کو جو ہے ٹوکتی نہیں ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتی۔ تو اس کے اندر دیکھیے کہ پھر یہ صفت جو ہے ہماری مومن کی صفت نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ ہم جب اپنے لیے حیا کا خیال رکھ رہے ہیں تو اپنی بیٹیوں کے بھی جو ہے آستین کو چیک کریں کہ بچیوں کے آستین کیسے ہیں، بچیوں کے دوپٹے کیسے ہیں، بچیاں دوپٹے سینوں پہ لے رہے یا نہیں لے رہے، ان کے جو ہے جو حجاب کے نام پر جو برقعے وہ اوڑھ رہے ہیں، وہ برقعے ان کے عبائے کیسے ہیں، وہ جو ہے ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ بے حیائی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کو برداشت نہیں ہونا ہے، یہ ایک ایمان کی صفت ہے۔ تو یہاں پر کیا بتا رہے لوط علیہ السلام کہ میں تو کڑ رہا ہوں تمہاری یہ حرکات کو دیکھ کر، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بد کرداروں سے نجات دے دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی کہ ان کی جو ایک بیوی تھے تو انہوں پیچھے رہ گئے، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یعنی کہ ان کو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا پر انہوں نہیں مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بری برسات ان کے اوپر برسائی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کی پتھروں کی بارش، آگ کے پتھروں کی بارش ان کے اوپر، اور پوری ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، پلٹا دیا گیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکہ، اب یہاں پر جو ہے آخری ایک واقعہ، آخری جو ہے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو شعیب علیہ السلام ہے اور ان کی جو بستی ہے اصحاب مدین، ہم جانتے ہیں قوم مدین یا اہل مدین، تو یہاں پر جو ہے اس کو اصحاب ایکہ کہا گیا ہے۔ اب اس میں مفسرین کا جو ہے اختلاف ہے کہ یہ دو الگ الگ بستیاں ہیں، تو ایکچولی شعیب علیہ السلام جو ہے مدین ہی کی طرف بھیجے گئے تھے، پر ساتھ میں جو ہے یہ ایک جو ہے یعنی کہ ایک ایکسٹرا اور ایک بستی تھی جو اصحاب ایکا کے نام سے تھی، اس کی طرف بھی پھر شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، تو دو بستیوں کی طرف۔ اور جو ہے مفسرین جو ہے اکثر میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں بستیاں ایک ہی ہے۔ اصحاب ایکا، ایکا کا مطلب کیا ہے، ایک بڑے درخت کو کہتے تھے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، تو اس کے نام سے یعنی کہ ان کے وہ شرک کے جرم سے جو ہے ان کا نام پڑا، تو اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول
رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، پیمانے ٹھیک ٹھیک بھرو۔ ایک تو جرم کیا تھا ان کا، شرک کرتے تھے، اور دوسرا جو ہے شعیب علیہ السلام کی یہ جو بستی تھی وہ کیا کرتے تھے، پیمانے جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو یہاں پر انہوں کیا بتا رہے کہ پیمانے ٹھیک ٹھیک دو، یعنی کہ دیتے وقت جو ہے تم کم دیتے، لیتے وقت بھر بھر کے اپنے لیے زیادہ لیتے، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو یہاں پر ان کی یہ کمی، ناپ تول میں جو کمی تھی اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ پیمانے ٹھیک ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، اور صحیح ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر جو جرم ہے اس کے بارے میں پھر ہم کو بھی اپنے آپ کو چیک کر لینے کا ہے کہ جتنے بھی جرم ہم پڑھے نا اپنے آپ کو اس میں چیک کر رہے، رائٹ۔ تو کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنے کا ہے۔ تو ہم جب بھی جس کا جو ڈیو رائٹس ہے، جب ان کو دینے کی باری آئے گی، چاہے وہ کوئی ہمارے پاس سے خریدار کوئی مال خرید رہا ہو، ٹھیک ہے، کوئی راشن گیہوں خرید رہا ہو، کوئی جو ہے کپڑا خرید رہا ہو، جو بھی پیسہ وہ دے رہے ہم کو، تو اس کے ورتھ جو چیز ہے جو ہم بتائے ہوئے ہیں ان کو کہ اس کے بدل میں تم کو یہ چیز دوں گا، تو جب ان سے ڈیلنگ ہو رہی تو ایک چیز آپ بتا رہے، اور جب دے رہے تو آپ پھر جو ہے کوئی اور چیز دے رہے، تو پھر یہ چیز کیا ہوگی، غلط ہو جائے گی۔ یا پھر جو ہے اور ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس سے لے رہے 50 روپے کی چیز اور آپ کو 50 روپے دے رہے، پر آپ ان کو دے رہے 49 روپیز کی چیز، 1 روپیہ کم کر رہے، تو یہ 1 روپے کی کمی بھی آخرت میں بہت بڑے نقصان کا سبب بننے والی ہے۔ پھر دوسرا یہاں پر کیا ہے کہ ترازو جو ہے صحیح سے تولو۔ تو اب اس میں جو ہے اس میں مفسرین یہ بھی بتاتے کہ اس کے اندر یہاں تک کہ جو حقوق ہے، تو لیتے وقت ہم حقوق اپنے لیتے ہیں اور دیتے وقت حقوق میں کمی کرتے ہیں، تو یہ حقوق کی کمی بھی جو ہے یہ ناپ تول کی کمی میں آئے گی، اور یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے، یہ بھی ہلاکت میں مبتلا ہونے والی چیزوں میں سے ہے۔ تو اب یہاں پر ان کی کیا ہے، جرم کیا بتایا گیا، پہلا جرم ناپ تول میں کمی ہے، اور دوسرا جو ہے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور دوسرا جرم کیا تھا ان کا، فساد پھیلاتے تھے، اور اس ذات کا خوف۔ اب دیکھیے یہاں پر میں پہلا جرم اور دوسرا جرم جیسا میں بتائی کہ اس کے اندر جو ہے شرک جو ہے کیا ہے، کامن جرم ہے جو تمام انبیاء اکرام کا جو ہے یعنی کہ قوم کے اندر پایا جاتا تھا، چاہے وہ قوم عاد ہو، سمود ہو، صالح علیہ السلام یعنی کہ قوم لوط ہو، یا پھر جو ہے سمود علیہ السلام کی قوم ہو، شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، سب لوگوں کے اندر جو ہے شرک ایک کامن جو ہے فیکٹر تھا، ہر کوئی یہ تھا، اس کے علاوہ پھر یہ ایکسٹرا جو ہے ان کے جرم تھے، ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی اور فساد پھیلاتے تھے۔ اور پھر کیا ہے، اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ ہر کوئی کیا بول رہے، یہی جواب دے رہے کہ تم یا تو غریب ہے، یا تو پھر تم جو ہے جادو تمہارے اوپر ہو گیا ہوا ہے، تم مجنون ہے، تم سحر زدہ آدمی ہے۔ تو سحر زدہ کا مطلب کیا ہے، جس کے اوپر جادو ہوا ہے اور تمہاری عقل پہ جو ہے یعنی کہ جادو کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہے ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اب دیکھیے کہ اتنی یعنی کہ حماقت ان کی حد درجے کی کہ ایک تو ماننا چھوڑ کر جو ہے اتنا حد درمی کر رہے ہیں، اور پھر دوسرا کیا بول رہے ہیں کہ اچھا عذاب لے کر آؤ، کچھ تو بھی آسمان سے جو ہے ایک ٹکڑا گرا دو، ہمارے پر عذاب میں مبتلا کر دو، ہم کو تہس نہس کر کے رکھ دو۔ تو اتنی حماقت ان کی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو کیا ہے کہ ایک سایہ دار عذاب، ایک چھتری والا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ انہوں سمجھے کہ بادل آئے ہوئے ہیں اور بارش ہونے والی ہے، پر کیا ہوئی، بارش ہوئی، پر کئی آگ کی بارش ان کے اوپر ہوئی، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اکثر اس میں جو ہے نشانیاں ہیں، اور اس میں اور تمام جو انبیاء اکرام کے جو واقعات ہیں اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو یہ نشانیوں کو سمجھنے والا اور اپنے آپ اس سے جو ہے ان کے جیسے گناہ سے بچنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ اختیار کرنے والا بنا دے، اور اللہ سے ڈرنے والا اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی کہ جو غلط کام ہو گئے ہوئے ہیں اس سے معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر
191 جیسا ہم لوگ دیکھے تھے کل ڈویژنز میں کہ آیت نمبر 191 تک جو ہے ہمارا سیکنڈ پارٹ چل رہا تھا آیت نمبر 11 سے، ٹھیک ہے، 11 سے 191 تک پورا ہمارا سیکنڈ حصہ تھا، جس کے اندر انبیاء اور رسول کا ذکر تھا، تمام انبیاء اکرام کا ذکر اس کے اندر تھا، ان کے واقعات کے ذریعے سے ہم کو نصیحت دلائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا آخری حصہ ہے جو آیت نمبر 192 سے 227 تک رہیں گا، اور یہ پورا قرآن پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ قرآن کا تھا، پھر آخری حصہ بھی اب یہ قرآن کا ہے۔ تو چلیے اب آپ لوگ یہ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے جو ایک رکوع پر مشتمل ہے، یہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے یا کل پڑھیں گے؟ چلیے ماشاءاللہ مہناز فاطمہ ابھی پڑھیں گے، چلیے ابھی پڑھتے ہیں شائمہ چودھری، چلیے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بالکل آخری آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور ہاں پر کچھ سمجھنے کی چیزیں اس کے اندر اہم اور ضروری ہے، تو کچھ آج سمجھیں گے اور کچھ کل اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رب العالمین کی طرف نازل کردہ چیز ہے۔ کیا چیز رب العالمین کی طرف سے ہے؟ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نوٹ کرتے جائیے کہ یہ قرآن کی کیا صفات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل ہے، ایک پہلی صفت قرآن کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایکچولی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیز تم جو جھٹلا رہے ہو، اس کا جو انکار کر رہے ہو، نبی کا انکار کر رہے، قرآن کے بارے میں غلط باتیں کر رہے، یہ ہے کیا چیز؟ ذرا غور کر کے دیکھو نا، یہ کیا چیز کا انکار کر رہے تم؟ یہ قرآن کا جو انکار کر رہے وہ ایکچولی رب العالمین کی طرف سے، یہ جو تمہارا رب ہے، یہ پورے جہان کا جو رب ہے اس کی طرف سے۔ دوسرا، ایسے دل کے اوپر نازل ہوئی اور اسے لے کر تیرے دل پر، ٹھیک ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا ہے کہ بالکل پاک صاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا، جو انہوں خود اس کے گواہ تھے، رائٹ، انہوں خود اس کے گواہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امین اور صادق ہے، اور آپ کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، روح القدس اس کو لے کر اتر رہے ہیں، روح الامین، سوری قدس نہیں، یہاں پر امین کا ذکر ہے، روح الامین اس کو لے کر اتر ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ ایک امانت دار فرشتہ، رائٹ، ایک امانت دار فرشتہ جو ہے اس کو لے کر تمہارے پاس اتر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اب 3 ہو گئے، اللہ کی طرف سے ہے، رسول کے روح الامین کے ذریعے سے ہے، اور کس کے دل پر اتر رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتر رہا۔ یہ 3 چیزیں، مقصد کیا ہے، کیوں اتر رہا؟ تاکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بنے، متنبہ کرنے والے بنے، اور منذر نذیر کے بارے میں ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے۔ چلیے دیکھیں گے کون آنسر دیتے۔ نذیر کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ میرے اسٹوڈنٹس والا آنسر چاہیے میرے کو۔ ڈرانے والا، نو نو نو، ڈرانے والا نہیں بھائی، ٹھیک ہے، ڈرانے والا جو ہے ترجمہ ہو گیا، میں بولی میرے اسٹوڈنٹس والا آنسر چاہیے میرے کو۔ شفقت سے ڈرانا، اوکے، یہ ٹھیک ہے، شفقت سے ڈرانا، اوکے۔ یہاں پر آیا تھا کسی کا ایک آنسر، بڑی چیز آنے سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے، رائٹ، خبردار کرنے والا، یعنی کہ کوئی بڑی چیز ہونے سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے جو وارن کرنے والا ہے، ویسے وارنر کو جو ہے منذر کہتے ہیں، ویسے وارنر کو جو ہے ڈرانے والا نذیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کے اندر جو ہے محبت اور شفقت سے ڈرانے والی بات آ جائے گی، ٹھیک ہے، محبت اور پیار سے ڈرانا، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ بارک اللہ، جتنے لوگوں نے آنسر دیا ہے اور جتنے لوگوں کو آنسر آتا ہے اور جس کو نہیں بھی آتا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ قرآن کسی لیے نازل کیا گیا تاکہ تم جو ہے محبت، پیار اور شفقت سے وقت سے پہلے لوگوں کو ڈراؤ، وقت سے پہلے ڈرانے والے کو نذیر کہیں گے، صاف صاف۔ اور پھر کیا ہے، اب 4 صفت قرآن کی آ گئی، یہ صاف صاف عربی زبان میں نازل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ آگے خود ہی بتاتے ہیں کہ اگر یہ عربی کے بدل عجمی زبان میں نازل ہوتا تو پھر وہ لوگ جو ہے اس کے اندر شک کر رہے تو سمجھ میں آتا۔ اب عربی زبان جو انہوں خود جانتے ہیں اور انہوں پہچان سکتے کہ عام عربی زبان کیا ہے اور قرآن کی عربی زبان جو اللہ تعالیٰ نے عمدہ زبان میں نازل فرمایا، اس کا فرق ان کو سمجھ میں آ رہا، معلوم ہے، تو اس کے باوجود بھی ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات اتنے عمدہ۔ اور پھر اس سے ہم کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ایکچولی قرآن ہے وہ ایکچولی عربک ٹیکسٹ کو ہم قرآن کہیں گے، وہ مصحف ایکچولی قرآن ہے، اس کے ترجمے کو ہم جو ہے ترجمہ ہی کہیں گے۔ کوئی شخص اگر ترجمہ پڑھ لے رہا اور یہ سمجھ رہا کہ میں قرآن پڑھ لیے جیسا ہے تو پھر وہ قرآن پڑھنے کے برابر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسا بعض لوگ یہ سمجھتے نا کہ بھائی قرآن پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے امپورٹنٹ تو ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے۔ دیکھیے قرآن کی ٹیکسٹ عربی کی اپنی اہمیت ہے،
ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے قرآن کے ترجمے کی پھر اپنی اہمیت ہے. ترجمہ کس لیے پڑھیں؟ تاکہ جو ہے ہمارے کو سمجھ میں آئے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں. پر وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا قرآنک ٹیکسٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. نہ اس کا برابر پڑھنے کا جو ہے ویسا, یعنی کہ قرآن جیسا نماز میں پڑھا جاتا قرآن, تو عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا آپ کو, اور عربی جب آپ تلاوت کریں گے تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. ہاں, جب ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں غور اور فکر کرنے کا جو اجر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت بڑا اجر وہ بھی ہم کو جو ہے انشاءاللہ ملے گا. تو پھر اس کے بعد کیا ہے فورتھ قرآن کی صفت؟ پہلی صفت کیا ہے بتائیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. دوسری کہ روح الامین نازل کرے. تیسری روح الامین لے کر آئے. تیسری قلب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیور قلب پہ نازل ہوا. چوتھی عربی زبان میں ہے. اور پھر پانچویں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے, یعنی کہ اس کی جو ہے صداقت پہلے کی تمام کتابیں دے رہی ہے. توریت میں اس کا ذکر ہے, انجیل میں اس کا ذکر ہے, زبور میں اس کا ذکر تھا, اور جتنی بھی انبیاء اکرام کی جو بھی پہلے کے جو بھی ٹیچنگز تھے سب کے اندر جو ہے یہ ذکر تھا, اور اس کی جو ہے تصدیق کرنے والی ہے. اور آلریڈی مینشن تھا, آلریڈی جو ہے تمام بنی اسرائیل اس کو پہچانتے تھے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا, یعنی کہ اجمی کا مطلب کیا؟ نان عرب, جس کو عربی نہیں آتی. اگر کوئی نان عرب پر اللہ تعالیٰ یہ عربی زبان کی قرآن نازل فرماتے, اور انہیں جو ہے جس کو عربی بالکل نہیں آتی انہیں اگر جو ہے عربی میں پڑھ کر سنائیں تو بھی انہوں ماننے والے نہیں تھے, کیونکہ ان کو اصل ماننا ہی نہیں تھا. اور اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے, اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے, یعنی کہ ان کے دلوں سے گزرتا ہے پر وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر اترتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے, یعنی کہ جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب وہ بولیں گے کہ کیا اب ہمارے کو مہلت مل سکتی. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا ہے؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دے اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے, تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے چاہے ان کو ڈھیر ساری عمر اللہ تعالیٰ دے دے, اور وہ ڈھیر ساری عمر میں ڈھیر سارے عیش و آرام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دے دے, پر مر کر لوٹ کر واپس ان کے پاس ہی اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہی آنا ہے. ایک عمر کے بعد پھر ختم ہونا ہی ہونا ہے. اور پھر کیا وہ عمر, کیا وہ ان کی جو عیش و آرام کی چیزیں, وہ سامان زیست, کیا ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتی؟ کیا ان کو کوئی فائدہ دے سکتی؟ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو یہ جو دنیا میں چاہ رہے کیا لمبی لمبی عمریں اور پھر جو ہے عیش و آرام کی چیزیں, یہ کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم اور فضل ہے کیا کہ کسی بستی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے ایک خبردار کرنے والے, حق کے نصیحت ادا کرنے والے کو جو ہے نہ بھیجا ہو, اور ہم ظالم نہ تھے. یعنی کہ ہر ایک امت کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ ڈرانے والا بھیجتا ہے. اور آج بھی, ٹھیک ہے, اور آج بھی ہر ایک انسان جو ہے موجود آج کے زمانے میں ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچتی ہے, نہیں پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ انکار کرے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کریں گے, ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی طریقے سے اللہ تعالیٰ, میڈیا, آج تو میڈیا اتنا عام ہو گیا ہوا ہے, ہر کوئی نہ کوئی طریقے سے لوگوں کے پاس حق پہنچتا ہے, اور پھر اب وہ نہیں مانے گا تو پھر وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 210 میں, ٹھیک ہے, آیت نمبر 210 میں بہت اہم بات آ رہی ہے, اور آیت نمبر 210 سے انشاءاللہ آیت نمبر 227 تک ہم لوگ کل انشاءاللہ لیں گے. تو یہاں پر رک جائیں گے, مناسب یہی لگ رہا مجھے, تو کیونکہ بہت ہی پیاری آیتیں ہیں, کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں, بہت سارے میسیجز اس کے اندر ہمارے لیے ہے, تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کل سمجھیں گے. اور اس کے بعد جیسا ہم لوگ یہ کمپلیٹ کریں گے تو اپنا اور ایک جو دوسرا سورہ ہے سورہ نمل کا مطلب کیا ہے؟ چونٹی, رائٹ. اب
چونٹی بولتے ساتھ ہی آپ کو جو ہے دماغ میں سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو واقعات اور پھر چونٹی کا جو ہے ان سے کلام کرنا یا ان کا کلام جو ہے سننا، تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی پیاری صورت ہے جو ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعات اینڈ آل اس کے اندر موجود ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ وہ کل پڑھیں گے اور پھر جو ہے آج ہم اسی کے اوپر ختم کریں گے. تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں آج ہم نے پیاری پیاری باتیں جو سیکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرح امانت دار رسول بنا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے جو ہے کوئی اجرت طلب کرنے والا نہ بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی اجرت صرف اور صرف تجھ سے امید رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل میں تیرا صحیح خوف اور تیرا صحیح ڈر اور تیرا تقوی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے. اور فاتقوا اللہ واطیعونی جو تمام انبیاء کی دعوت تھی کہ رسولوں کی اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے. یا الہ العالمین جتنی قوموں کو تو نے ہلاک کیا ہے وہ مجرم قوموں کی طرح طرز عمل کرنے والا ہم کو نہ بنا. ان کی تمام جو بدکاریاں تھی، برے فعل تھے اور ان کے جو گناہ تھے اور ان کی جو نادامتیں تھے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے. یا رب العالمین یہ دنیا جو فانی ہے، جو کرائے کا جو گھر ہے، اس کو چھوڑ کر ہر ایک انسان کو جانا ہے. آخرت کی منزل اس کا اصل گھر ہے، اس کو سمجھنے والا بنا دے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. وہ قبر کا جو گھر جس میں ہم کو مدتوں پڑے رہنا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کہ کتنی مدت ہم کو اس قبر کی زندگی میں گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے. وہ قبر کے گڑھے کو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کا باغ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو آخرت کا گھر ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ گھر کو اللہ تعالیٰ وہ گھر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ اونچے درجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہاں پر ہمارے ہمسائے صحابہ کرام ہو، وہاں پر ہمارے ہمسائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اللہ تعالیٰ وہ درجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین جنت کی بڑی نعمتیں حاصل کرنا ہماری دنیا کا مقصد ہو. ہمارا وقت اس کے لیے لگے، ہماری صلاحیت اس کے لیے لگے، ہمارا پیسہ اس کے لیے لگے، اور ہماری زندگی کا مقصد جو ہے ہمارا وہ گھر ہو. یا الہ العالمین بے شک تیری ہی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور بس تو ہم کو اور مزید ہم پر رحم فرما، مزید ہمارے لیے توفیق عطا فرما کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں اور تیری رضا کو حاصل کر لینے والے بن جائیں. یا الہ العالمین ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، تیری بھیجی ہوئی کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں. یا الہ العالمین اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما دے. یہ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ تو پڑھنے، سیکھنے، سکھانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کا سیکھنا پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے. ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی عربی سیکھیں، اس کو پڑھنے والے بن جائیں، اس کو پڑھانے والے بن جائیں، اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تو ہماری یہ خواہش کو پوری فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو